کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ غربت سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ روزگار کی تلاش میں باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور اپنے بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے اپنے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصہ تک خبر نہ لی تو اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے، تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جا کر نوکری شروع کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہارے کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ وہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہے کہ یکا یک مولا و آقائے دو جہاں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام مع اصحاب صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان سے بیان فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ سوا سیر میدہ کی پوریاں بنا کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب کو بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ جس وقت خواب میں لکڑہارے کی بیوی نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بسط کے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر نظر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہارے کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب کو بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اتنے میں اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر آ گری۔ لکڑہارے کو زمین میں دفن شدہ خزانے کا شبہ ہوا۔ اس نے اس جگہ کو کھودا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس خزانے کو پوشیدہ رکھا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور پھر سارے خزانے کو نکال کر اپنے وطن روانہ ہوا۔ وطن واپس آنے کے بعد اس نے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارے کی بیوی نے اسے اپنا پورا خواب بیان کیا۔ جب اس نے نظر، تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی تاریخ اور وہی وقت تھا جب لکڑہارے کو وہ خزانہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی کھڑکی پر کھڑی ہو کر ارد گرد کا نظارہ کر رہی تھی کہ اتنے میں اسے ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کنیزوں نے بتایا کہ یہ اسی لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی یہاں پر کام کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلوایا اور تمام حال دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہ آیا۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال آنا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن ہو گیا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی اور اس نے کہا حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح حساب نہ دے سکا اور بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا گیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی ہے اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس پر اسی وزیر نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی پا کر شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم کو اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزے کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا یہ بات اب تک نہ معلوم ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی
کون سا گناہ ہم سے سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے نظر کا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا، توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریا ازداری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدقے دل سے اس نیاز کی بھی نیت کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور علیہ صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال اور سر بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزے کے سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا پورا بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ اس کو سن کر بادشاہ بھی بسط کے دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا گیا۔ خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دن پھرے، مومنین کے مقاصد دلی بھر آئیں، آمین ثم آمین۔